Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامل کامل چینل میں آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں اور میں اس بات پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا، اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عریضہ کروں گا کہ اپنے دوستوں تک اس کا لنک یا اس کے کوئی ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی علم تعویذات سیکھنے میں مدد مل سکے، ان کو بھی ہم ان کی بھی مدد کر سکیں. آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا، درس نمبر 2 میں نے اعداد نکالنے کا سب سے آسان طریقہ بتایا تھا. درس نمبر 3 میں آج میں یہ بتاؤں گا کہ جو نقش عموماً لکھے جاتے ہیں یا تو وہ مثلث ہوا کرتے ہیں یا تو مربع یعنی 3 کھانے والے نقش لکھے جاتے ہیں یا تو پھر 4 کھانے والے نقش اکثر و بیشتر لکھا جاتا ہے. تو جو مثلث نقش ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ 4 طریقے کے ہوتے ہیں. یا تو وہ نقش اوپر سے شروع ہو رہا ہوگا ایک، یا تو وہ نقش نیچے سے شروع ہوتا ہوگا، یا تو پھر وہ نقش دائیں سے شروع ہو رہا ہوگا، یا تو پھر وہ نقش بائیں سے شروع ہوتا ہوگا. آخر ایسا کیوں ہے کہ کبھی اوپر سے، کبھی نیچے، کبھی دائیں بائیں سے نقش شروع ہوتا ہے، اس کو اسی حساب سے لکھا جاتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان کے مزاج الگ الگ ہوا کرتے ہیں، کوئی نرم مزاج کا ہوتا ہے تو کوئی سخت مزاج کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نقش کی بھی چالیں ہوتی ہے، کوئی آتشی ہے تو کوئی خاکی ہے، کوئی بادی ہے تو کوئی آبی ہے. انسان کے مزاج کے حساب سے اس کو نقش دے دیا جاتا ہے. لہٰذا اب ہمیں یہ ذہن میں کیسے ذہن نشین ہوگا کہ آخر وہ کون سا نقش ہے جو بادی ہے، وہ کون سا نقش ہے جو آبی ہے. تو اس بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے میں آج آپ کو درس نمبر 3 میں سب سے آسان طریقہ بتاؤں گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی آپ نے یہ طریقہ کہیں پڑھا ہوگا یا پھر یہ طریقہ آپ کو شاید ہی کسی نے بتایا ہوگا. آپ اس پر ضرور غور کریں اور یہ چیز اپنی کاپی میں بھی ضرور نوٹ کر لیں. دیکھیے، میں نے اس کو پہچاننے کے لیے میں نے یہاں پر ایک طریقہ لکھا ہے، یہ آتشی، یہاں لکھا خاکی، یہ بادی اور یہ آبی. لہٰذا جو نقش اوپر سے شروع ہوگا وہ آتشی ہوگا، جو نیچے سے شروع ہوگا وہ خاکی ہوگا، اور جو دائیں سے شروع ہوگا وہ بادی ہوگا، اور جو بائیں سے شروع ہوگا وہ آبی ہوگا. اب یہ ذہن نشین، اس کو بھی ذہن نشین کرنا مشکل ہے کہ کبھی کبھی کنفیوژن میں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر دائیں والا آبی تھا یا پھر بائیں والا آبی تھا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو اور بھی آسان طریقہ بتا دیا. یہاں دیکھیں، میں نے لکھا آب، اور آب کے سامنے میں نے لکھا بایاں، یہاں لکھا باد، اور اس کے سامنے میں نے لکھ دیا دایاں. یہ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ آب کے آخر میں بے ہے اور بے سے بایاں ہوتا ہے، لہٰذا جو آبی نقش ہوگا وہ بائیں سے شروع ہوگا. یہ دیکھیں، آپ بائیں سے شروع ہو رہا ہے، آب میں آخر میں بے ہے اور بے سے بایاں ہوتا ہے، لہٰذا جو بائیں سے شروع ہوگا وہ آبی ہوگا. اور بعد میں دال ہے آخر میں، اور دال سے دایاں ہوتا ہے، لہٰذا جو نقش بھی دائیں سے شروع ہوگا وہ بادی نقش ہوگا. باد سے بادی اور آب سے آبی. تو آب میں بے ہے، بے سے بایاں ہوتا ہے، تو جو بھی نقش بائیں سے شروع ہوگا وہ آبی ہوگا. اور بعد میں دال ہے، دال سے دایاں ہوتا ہے، تو جو بھی نقش دائیں سے شروع ہوگا وہ بادی ہوگا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں، یعنی آبی جو نقش ہوگا وہ بائیں سے شروع ہوگا، اور جو بادی نقش ہوگا وہ دائیں سے شروع ہوگا. آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ آب میں بے ہے، بے سے بایاں ہوتا ہے، اور بعد میں دال ہے اور دال سے دایاں ہوتا ہے. اب رہا اوپر نیچے کا سوال، تو آتشی اوپر، خاکی نیچے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ مثلث جو نقش ہیں ان کے 4 مزاج ہیں، آتشی، آبی، بادی اور خاکی. یہ دیکھیں، آتشی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو آبی نقش ہے تو وہ بائیں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو بادی نقش ہے وہ دائیں سے شروع ہو رہا ہے، اور جو خاکی نقش ہے وہ نیچے سے شروع ہو رہا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا کہ مثلث جو نقش ہوتا ہے وہ 4 مزاج کے ہوا کرتے ہیں، آتشی، آبی، بادی اور خاکی.
اور اس کو پہچاننے کے لیے میں نے یہ سب سے بہترین آسان طریقہ بتا دیا. اس کو آپ ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آتشی نقص کو کس طریقے سے بھرا جاتا ہے, کہ یہاں پر 1 لکھا جائے تو پھر 2 کون سے کھانے میں لکھا جائے گا, 3 کون سے کھانے میں, 4 کون سے کھانے میں. تو یہ چال بھی ذہن نشین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ ایک ہی بار میں چاروں مزاج کے نقش کو ذہن نشین کر لیں گے, اور چاروں نقش کے چال کو یعنی بھرنے کے طریقے کو بھی آپ آسانی سے انشاءاللہ ایک ہی ویڈیو میں ضرور سیکھ جائیں گے. پھر سے دوبارہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس چیز کو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو اگر پسند کرتے ہیں تو لائک کا بٹن دبا دیں, اور ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی علم تعویذات سیکھنے میں مدد مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you